پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. پاشا صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور پھر اس کا اثر جو اوورآل جو گلف کنٹریز ہیں پاکستان کے اوپر بھی اثرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پاکستان نے کچھ اہم فیصلے بھی کیے ہیں کفایت شعاری کے حوالے سے. کل جو ٹرمپ صاحب نے بیان دیا یا اشارہ دیا جنگ جلد ختم کرنے کے حوالے سے, اس کے بعد تو کہا گیا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے یا اوورآل. لیکن سر اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ معاشی طور پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے اگر خدا نخواستہ یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مسئلہ صرف جنگ ہونے کا یا نہ ہونے کا نہیں ہے. مسئلہ جی یہ بہت زیادہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے کیا وہ پھر سے کھلے گا ٹریفک کے لیے تاکہ جو تیل کی سپلائیز ہیں وہ پھر سے آنا شروع ہو جائیں. تو یہ جی خطرہ مجھے جو لگتا ہے کہ اگرچہ جنگ میں کچھ کمی آئی بھی مگر شاید ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ اپنا کنٹرول رکھے گا اور جہاز جو ہیں وہ نہیں جا پائیں گے. اگر یہ سلسلہ جاری رہا کچھ عرصے کے لیے تو اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں تو بہت ہی زیادہ پریشر رہے گا, اس لیے کہ تقریباً 20% جو ہے دنیا کی آئل سپلائیز وہ وہاں سے آتی ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو. تو اس کے نتیجے میں بہت ہی پریشان کن پوزیشن رہے گی. آپ نے ضرور ذکر کیا کہ قیمت جو ہے وہ 90 سے زیادہ ڈالر فی بیرل سے گر کے 84 تک آئی تھی, اب پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور تقریباً جی 88 ڈالر فی بیرل پر آ گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس رینج میں رہیں, اس سے زیادہ نہ جائیں, تو پاکستان نے تو تقریباً جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی جلدی پورا ایڈجسٹمنٹ کر لیا. 55 روپے فی لیٹر آپ نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل آئل پہ کر چکے ہیں. لیکن پاشا صاحب یہی جو فیصلہ تھا اس پر بھی سر بڑی تنقید تو ہو رہی تھی نا. خود جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی انہوں نے بھی اس سے اتفاق نہیں کیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہی آپشن تھا حکومت کے پاس یا کچھ اور راستہ بھی تھا؟ کیونکہ ایک تنقید یہ ہے کہ ابھی باہر سے تو تیل آیا نہیں تھا, تو جو پہلے سے موجود تیل ہے اس پر 55 روپے جو ہے وہ کیسے اضافہ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ بہت مناسب بات کہہ رہے ہیں. دیکھیے, اس کو 2-3 ہفتوں پہ اسپریڈ کرنا ہاں چاہیے تھا, اور پہلے آغاز میں شاید 15 سے 20 روپے کا آغاز آپ کرتے, سمبولک ہوتا, تاکہ ایک سگنل کنوے ہوتا لوگوں کو کہ آپ اپنے جو تیل کی کنزمپشن ہے اس کو اب اکانومائز کرنا شروع کر دیں. میرے خیال سے یہ 55 روپے کا مقصد یہ پارٹلی یہی تھا, مگر اس کے نتیجے میں جو ایگزسٹنگ سٹاک ہولڈرز ہیں ان کو کافی فائدہ ہوا ہے, جو کہ نامناسب لگتا ہے. تو پاشا صاحب آپ کے نزدیک سر یہ جو جیسے آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز کا ذکر کیا, اگر وہ اس طرح صورتحال جو کہ بظاہر ابھی بھی ایران کی طرف سے یہی بیان آ رہا ہے کہ جب تک جنگ جاری رہے گی اب یہ نہیں کھولیں گے, تو آنے والا ایک ہفتہ جو ہے اس میں دوبارہ کوئی قیمتوں میں اضافے کا امکان آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت کہنا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ مختلف عرب ممالک جو ہیں انہیں بھی بڑا نقصان ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ارامکو جی جو ہے جن کا سب سے بڑا دنیا کا لٹرلی ریفائنری جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ڈیمیج ہو گیا ہے. تو کچھ سپلائی میں بھی دقت ہے. البتہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ رشیا وغیرہ سے سپلائیز میں اضافہ ہو. تو اگر جنگ واقعی پوری طور پر جلد ختم ہو جاتی ہے اور اسٹریٹ ہارموز کھل جاتا ہے تو مجھے اس بات کا امید ہے کہ تیل کی قیمت جو اس وقت لیول پہ ہے اس سے کچھ کمی رہے گی اور اس کے آگے نہیں بڑھے. لیکن پاشا صاحب ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ہم تیل کی قیمتوں کے حوالے سے تو ذکر کر رہے ہیں, لیکن اس کا اوورآل سر امپیکٹ معیشت کے اوپر یا روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی خرید و فروخت میں کتنا اثر پڑے گا یہ بھی تو سر دیکھنا ہوگا نا. جی, میں نے اس پر کافی ہم نے کیلکولیشنز کیے ہیں, اور ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو
पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से खाने पीने की अशिया की कीमतों में खास तौर पे जो इजाफा जी होता है, अभी तक जो 55 रुपए का इजाफा किया गया है, उसके नतीजे में जो अफरात ज़र की रफ्तार फरवरी के महीने में 7% तक पहुंच जी। गई थी, वो अब अंदाजा ये है कि मार्च के एंड तक अगर यही कीमत रही तो हो सकता है कि अफरात ज़र की रफ्तार 10 से 11% तक चले जाए। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।